حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے جیسے کہ یہ دو انگلیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی کہ ساتھ ہی ساتھ. اس میں اشارہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے. یہ امت آخری ہے، یہ پیغمبر آخری ہے. اب اس کے بعد اگر آئے گی تو قیامت ہی آئے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتانا چاہا ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ، لوگوں ہوش میں آ جاؤ، لوگوں اپنا خیال کر لو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کے آگ سے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کماؤ، کیونکہ اب قیامت دور نہیں ہے، قیامت بالکل قریب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر کہ تو نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے. یعنی قیامت تو یقینی آنا ہی آنا ہے، لیکن تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. قیامت کے لیے وہ ایک بڑی قیامت ہوگی جو ہولناک زلزلہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، وہ تو ایک بڑی قیامت ہوگی، آخری دن ہوگا اس زندگی کا. لیکن اس سے پہلے بھی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بالکل ساتھ ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آخری امت ہے، یہ آخری دور چل رہا ہے. اب اس کے بعد نہ کوئی اور امت آنے والی ہے، نہ کوئی اور نبی آنے والا ہے. اب اس کے بعد صرف اور صرف آئے گی تو قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی کسی ایسے شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہو. مطلب اسلام بالکل ختم ہو جائے گا، کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں ہوگا. اس وقت قیامت آئے گی، اور جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے لوگ موجود ہیں، تب تک قیامت نہیں آئے گی. لیکن وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ قیامت کے آثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ سب آثار ہم کو اب نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بتائیں، اونچی اونچی بلڈنگوں کا بننا، اولاد کا ماں باپ کو جواب دینا، لوگوں کو مال کی محبت میں گرفتار ہو جانا. یہ ساری نشانیاں اللہ کے رسول نے فرمائی تھیں. جب یہ نمودار ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے، اب قیامت دور نہیں ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت صرف بدترین لوگوں پر آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دنیا پر صرف بدترین گناہگار، ناہنجار، غدار لوگ جب رہ جائیں گے تب قیامت آئے گی. قیامت مومنین پر نہیں آئے گی، قیامت اچھے لوگوں پر نہیں آئے گی. اچھے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا سے پہلے ہی اٹھا دے گا، لیکن جب بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے، گناہگار قسم کے لوگ رہ جائیں گے، تب قیامت ان پہ برپا ہوگی. اور قیامت جب برپا ہوگی تو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی. اور اس دنیا ختم ہونے کے بعد اس دنیا کو اللہ ایک چٹیل میدان بنائے گا، اور چٹیل میدان بنانے کے بعد پھر پوری امتوں کو، تمام امتوں کو اٹھا کھڑا کرے گا. اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ حساب کتاب لے گا. اس کے بعد جو جنتی ہوگا اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، جو جہنمی ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب غور کرنے کی یہ چیز ہے کہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں. کیا ہم جنت والے عمل کر رہے ہیں یا ہم جہنم والے عمل کر رہے ہیں؟ یہ بات بہت غور کرنے کی میرے دوستو. سنبھل جاؤ، کیونکہ پھر اب کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی، قیامت برپا ضرور ہوگی. اور ایک کسی شخص نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. آج دنیا میں آپ ظلم دیکھ رہے ہیں، بربریت دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. آج کہیں سکون نہیں ہے، کہیں چین نہیں ہے، کہیں امن نہیں ہے. مسلمانوں پر روز بروز ظلم ڈھائے جاتے ہیں، مظلوموں کو ستایا جاتا ہے، ان کے غریبوں پر دکھوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں.
ایسے حالت میں ایک انسانیت جو سینے میں دل رکھنے والا آدمی چیخ اٹھتا ہے کہ اللہ انصاف کب ہوگا؟ تو کہا گیا مالک یوم الدین، قیامت انصاف کے دن کا دن ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ انصاف کا دن ہوگا، اللہ انصاف کرے گا۔ یہ قیامت تو آئے گی، مرنے کے بعد انسان جب اللہ کے حضور اٹھایا جائے گا اس وقت انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کرایا۔ آج جو لوگ غریبوں پر ظلم ڈھا کر خوش ہوتے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن ان لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا اور ان لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے جو ان لوگوں پر ظلم کیا یہ ظلم تم نے کیوں کیا، اور آج اس کی یہ سزا ہے کہ تم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اس وقت شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے، ایک شدت بھری گرمی، دھوپ میں اتنی تیزی کہ تم 5 منٹ دھوپ میں کھڑے نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہی سورج سبا نیزے پر ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا تم ذرا غور نہیں کر سکتے۔ اور پھر جہنم کی آگ تو بہت ہی خطرناک آگ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا خیال ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ آپ تو نہیں غور کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے تو ہے ہی بہت بری جگہ۔ تو اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی علامات یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جانے لگے گی، مرد کم عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ یہ علامات ہیں۔ علم بالکل ختم ہو جائے گا۔ علم ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل ختم ہو جائے گا۔ انسان کے پاس علم کا تو سمندر ہوگا لیکن اس پر رتی بھر عمل نہیں ہوگا، اس کا جہالت بڑھ جائے گی، انسان جاہل ہوگا، بدتمیزیاں کرے گا، غلم گلوز کرے گا، اور شراب بہت عام ہو جائے گی۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، ہر تیسرا بندہ شراب میں مبتلا ہے، ہر تیسرا بندہ شراب اور نشے میں مبتلا ہے۔ شراب بالکل عام ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی تو اور کثرت سے پینے لگیں گے لوگ۔ مرد کم عورتیں زیادہ ہوں گی، اور اتنی زیادہ عورتیں ہوں گی کہ ایک مرد کے حصے میں 50 عورتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم کو قیامت آنے سے پہلے اس قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔